قرآن پر وچن کا اہتمام کیا گیا. ہمارے اور آپ کے جیسے بے ایمان لوگ جا کر کے وہاں پر آلو بھات اور آئس کریم چائے ڈکاشن پر اپنے ایمان کو بیچ کر کے آ گئے. قرآن کا معنی جانتے آپ؟ رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے. قرآن کو آپ اٹھائیں، سب سے پہلے فرنٹ پیج پہ کھولنے سے پہلے لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اسے نہ چھوئے مگر پاک لوگ، اسے نہ چھوئے مگر پاک لوگ. اور ان کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ 7 سمندر بھی نہا لے تو پاک نہیں ہو سکتے. 7 سمندر بھی نہا لے تو پاک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پاک ہونے کے لیے رب کے ایک ہونے کا اور مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کرنا ضروری ہے. برسر اسٹیج ان لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہے جو پاک نہیں، جن کا ایمان قرآن پر نہیں، وہ لوگوں کو درس دے رہے کہ قرآن پڑھتے رہو، جو خود قرآن نہیں پڑھتے، جن کا ایمان قرآن پر نہیں. 5 منٹ آپ کو لوں گا معذرت کے ساتھ. جن کا ایمان قرآن پر نہیں، جو قرآن کے فرمان پر جن کا عمل نہیں، جن کی زندگی قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں، جو قرآن کو چھونے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ آج ہم جیسے مسلمانوں کو قرآن سکھا رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے وسیم رضوی نے کہا تھا کہ کافروں کے تعلق سے جو آیتیں ہیں یہ من گلت کر دی گئی ہیں. اب اسی کے مشن کو لے کر کے آج کل کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور قرآن کے اندر جو چیزیں کافروں کے تعلق سے ہے اسے نکالنے کی بڑی پرزور کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ نہیں آتی؟ کوئی کہیں بھی آپ کو قرآن کے نام پہ بلایا جائے تو چل پڑتے ہو. کم از کم اس کی تو تحقیق کرو کہ قرآن بتانے والا مصطفیٰ کا عاشق ہے یا نہیں، رب کا عابد ہے یا نہیں. کہیں بھی چل پڑے قرآن پر وچن، قرآن کے بارے میں بیان کیا جائے گا. کیا بیان کیا گیا ہے؟ نہ تو عورتوں کے مردوں کے بیچ میں پردہ، ایک ہی رستے سے عورت بھی جا رہی ہے، ایک ہی رستے سے مرد بھی جا رہا ہے. کیا قرآن میں پردے کا حکم نہیں ہے؟ کیا غیر محرم سے دور رہو؟ یہ قرآن نہیں کہتا. تمہیں قرآن پر وچن میں کیا درس دیا گیا ہے؟ کوئی ایک بات مجھے بتاؤ. اسی پر کافر بھی بیٹھا ہوا ہے، اسی پر مسلم بھی بیٹھا ہوا ہے. کیا اسی قرآن میں نہیں ہے شتاء وللکفار؟ کافروں پر سخت رہو، اگر ان سے نرم مزاجی سے پیش آئے تو وہ تمہارے دین پر حملہ کریں گے. کیا اسی قرآن میں نہیں ہے قل یا ایھا الکافرون؟ کیا اسی قرآن میں سورہ توبہ نہیں ہے؟ کیا اسی قرآن میں برات کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم نہیں دیا گیا ہے؟ لیکن ہم اور آپ ہیں جب قرآن پڑھتے نہیں ہیں تو قرآن کے درس کو کیا جانیں گے؟ جو قرآن بتانے والے لوگ ان کے پاس بھٹکتے نہیں. جو بھی آیا ڈمرو بجایا مداری، اس کے پیچھے کھیل دیکھنے کے لیے لگ گئے. کم از کم اتنی تو تحقیق کیا کرو کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، قرآن کا فرمان کیا ہے، قرآن کا نظریہ کیا ہے، قرآن کا کہنا کیا ہے، قرآن کس لیے آیا ہے، قرآن کو کس لیے بھیجا گیا ہے، قرآن کس پر اتارا گیا ہے، جس پر اتارا گیا اس نبی کا فرمان کیا ہے. اس نبی نے پوری زندگی کافروں سے جنگ کرتے ہوئے گزار دی اور آج ہم بیٹھ کر کے امن کا درس دے رہے ہیں. امن کا درس دو، لیکن قرآن میں حقوق العباد ہے. بندوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے امن کا درس دو، لیکن دین میں کوئی امن کا درس نہیں. اگر آپ سے کوئی غیر آ کر کے کہے کہ چلو ہمارے فلاں جگہ پر آپ پوجا کرو تو آپ جاؤ گے پوجا کرنے؟ نہیں نا. تو پھر میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، پھر امن کیا چیز ہے جی؟ امن کیا چیز ہے؟ وہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ادھر جو بھی ہو رہا ہونے دے. امن کیا چیز ہے؟ امن کا جو مصطفیٰ نے درس دیا ہے وہ دین اسلام پھیلانے کے لیے درس دیا ہے، اور نبی نے کسی ایسے کو دین اسلام پھیلانے کی اتھارٹی نہیں دی ہے جو دین اسلام کو نہیں مانتا ہے. کسی کو اتھارٹی ہے؟ کیا نبی نے ابو جہل کو کہا کہ جاؤ ایمان اسلام پھیلاؤ؟ کیا ابو لہب کو کہا؟ کیا عتبہ شیبہ کو کہا؟ پھر تم کون ہوتے ہو اپنی اسٹیجوں پر بٹھا کر کے پنڈتوں کو کہتے ہو کہ چلو دین کا کام کریں گے؟ وہ کیا دشمن آپ کی باتوں کو بتائے گا؟ اشداء علی الکفار کیا بتائے گا؟ سورہ منافقون کے بارے میں کیا بتائے گا؟ سورہ توبہ کے بارے میں. اپنی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے.
چوروں کی رکھوالی. اب چور آپ کے ایمان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں, اب آپ اپنے ایمان کی حفاظت خود کیجئے. چور آپ کے رکھوالے ہو گئے, ان کے مکر و فریب سے دور ہوئیے, مسلک اعلی حضرت کے دامن سے لگیے. مسلک اعلی حضرت ایک ایسا واحد پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے یہ درس دیا جاتا ہے کہ نجدی تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی. یہ صرف مسلک اعلی حضرت درس دیتا ہے. دشمن کو دشمن جانو, کافر کو کافر جانو. یہ ذہن مت رکھو کہ ہم کافر کو کافر کو کہیں ہو سکتا ہے وہ آگے مسلمان ہو جائے. یہ ذہن بالکل مومنانہ ذہن نہیں ہے, یہ اسلام کا ذہن نہیں ہے, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا ذہن یہ ہے کہ کافر جب تک کافر اسے کافر کہا جائے, لیکن جب وہ کفر سے توبہ کر لے تو اس کے گناہوں پر اسے نادم نہ کیا جائے, اس کے گناہوں کا ذکر اس کے سامنے نہ کیا جائے. یہ اسلام کا درس ہے. یعنی جب تک کافر ہے کافر کہا جائے گا. اگر آپ کہیں نہیں کہہ سکتے تو پھر مسلمان کو مسلمان مت کہو, مجھے مولانا مت کہو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کب میں جاہل ہو جاؤں. آپ جان سکتے ہو نہیں نا, آپ مولانا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ یہ اس وقت مولانا ہے. آپ کسی کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ اس وقت مسلمان ہے. بس یہی تو مثال لینا چاہتا ہوں کہ جب تک کافر کافر ہے اسے کافر کہا جائے گا. حشمتی نہیں کہتا, رب کا قرآن کہتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے. قرآن میں سورہ کافرون کس کے نام سے آئی ہے؟ اگر کوئی دوسرا کافر ہے تو بتاؤ مجھے, کس کے لیے آئی ہے بھائی؟ اگر آپ کہتے ہو کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو پھر رب نے تو کافر کو کافر کہا ہے اور قرآن میں ان کے نام سے پوری سورہ اتار دی ہے. لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور کہتے رہیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے رہیے کہ میں مجرم ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو. یہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. انشاءاللہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی, آپ کے عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی.